سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لا البتہ، قد تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وا اور قفینا پہ در پہ بھیجا ہم نے مم سے بعدی بعد ہی اس کے بی کو الرسلی رسولوں، وا اور آتینا دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابنا بیٹے مریم علیہ السلام کے البیناتی کھلی نشانیاں، وا اور ایدنا مدد دی ہم نے ہو اس کو بھی ساتھ روح القدسی پاک آکیا فاپس کلما جب کبھی جا آئے کم تمہارے پاس رسول کوئی رسول بھی ساتھ ما جو لانا تہوا چاہتے انفس نفس کم تمہارے استکبر تم تکبر کیا تم نے فاتو فریقاً ایک گروہ کو کذب تم جھٹلایا تم نے وا اور فریقاً ایک گروہ کو تقتلونا قتل کرتے ہو تم۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے تورات مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء اکرام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اسی لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء اور مجدد دین کو عطا کی گئی۔ آگے ارشاد ہوا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا، غیب کی باتیں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے۔ پھر فرمایا
فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت سفر میں قیام میں آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی، چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، حضرت حسان کو حاصل تھی۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اس آیت میں کہ اللہ غیر اللہ کی مدد یہ شرک نہیں ہوتی، یعنی ڈائریکٹ اس کو شرک قرار دینا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام مدد کرتے تھے کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی طاقت اور قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں بھی جو ہے مدد فرمانے کا تو کثیر حدیث میں ذکر ہے، البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ مشہور محدثین میں حضرت امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے برگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچاؤں۔ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی آذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد فرماتے تھے اپنے چاہنے والوں کی۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفاء بالاخبار دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری کر دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے۔ آگے فرمایا لا تہوا انفسکم، آیت میں فرمایا گیا تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام یا اپنی خواہشات کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء اکرام کو شہید کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے شہید کرنے کے درپے رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے ہوئے آیت سے معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں بلکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔